عزیزان ذی وقار، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و طفیل ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے کہ جس کے بارے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بہت واضح طور پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ اور اس کا قبیلہ سب تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہی کی ذات ہے جو ہمیں شیطان کے شر سے بچا سکتی ہے، اور ہم اسی کے حضور عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا، جہاں ابلیس کا وہ سجدہ نہ کرنے کا واقعہ ہے، اسی کو متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انداز مختلف سے اپنے بندوں کو رہنمائی کی صورت میں قرآن کریم کی آیات بینات سے نوازا کہ جب اسے مہلت دی گئی، پہلے تو اس نے مہلت مانگی کہ میں اے الہ العالمین تجھ سے مہلت مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے اسے مہلت دی کہ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت کے دن تک کے لیے تجھے مہلت دی گئی، بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو سمجھتا اس نے اللہ کے حضور نافرمانی کرتے ہوئے ایک بڑا سخت جملہ کہا، قال ربی بما اغویتنی، اے باری تعالیٰ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے، ہم اس سے پہلے بھی کئی بار یہ جملہ عرض کر چکے ہیں۔ دو طرح کے معاملات ہیں، انسان سے غلطی ہوئی تو اس کے لیے دو طرح کی چیزیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو گنہگار مان لینا، اس کی بندگی کا، اس کی بڑائی کا اقرار کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور اپنی غلطی پر ڈٹ جانا، اڑ جانا اور اس کی صفائیاں دینا کہ میں نے غلطی نہیں کی، یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمیں دعائے آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم میں جملہ بڑا خوب ملتا ہے کہ وہ دونوں عرض کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا، ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم ضرور خسارہ، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمیں سبق ملا کہ جب اللہ کے حضور ہم عرض کریں تو ہم کہیں باری تعالیٰ ہم سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا بھی ہمیں ملتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنی جان کے اوپر اپنے اوپر حد سے تجاوز کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، تو تو سبحان ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں ابلیس کا جملہ ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے بما اغویتنی، اے اللہ مجھے گمراہ بھی تو نے کیا۔ تو کہیں قرآن اس کا جملہ بیان کرتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں طاق لگا کر بیٹھوں گا۔ اور یہاں سورہ حجر کے حوالے سے جو آج ہمارا موضوع کے آغاز میں ہم نے یہ پڑھا کہ اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ، اب دوسرا جملہ کہ میں ان کے راستے پر طاق لگا کے بیٹھوں گا، اس پر ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا۔ دوسرا جملہ اس کا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں آراستہ کروں گا ان کے لیے، ان کے ہر برے فعل کو بھی ان کے لیے خوشنما بناؤں گا۔ گویا اللہ نے اسے اتنی مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے لیے کام کو سجا سنوار کر رکھ سکتا ہے، دکھا سکتا ہے کہ یہ کام آسان ہے، یہ کام خوشنما ہے، یہ کام مزین اور آراستہ کرنے کی اسے اللہ نے یہ مہلت بھی دی ہے، اور اسے ان چیزوں سے محروم نہیں رکھا۔ یہ چیزیں اس کے پاس ہیں بطور ہتھیار۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اے باری تعالیٰ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کے لیے ان کے گناہ بھی انہیں سنوار کر دکھاؤں گا۔
جب گناہ سور کر نظر آئیں گے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ایک بات کا اقرار اس نے وہیں اللہ کے دربار میں کیا تھا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، جو تیرے ساتھ اخلاص رکھتے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان پر میرا زور نہیں چلے گا، ان پر میرا کوئی بھی مکر و فریب نہیں چلے گا، وہ میری کسی سازش کا شکار نہیں بنیں گے، وہ میرے کسی جال میں نہیں آئیں گے۔ وہ جنہیں تو نے چن لیا ہے، جنہیں تو نے اپنے لیے خاص کیا ہے۔ اب یہ خاص بندے کون ہیں؟ یہ خاص بندے وہی ہیں جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں، اس سے بار بار دعا مانگتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم فرما رہا ہے قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے ہوں گے نا ان پر تیرا کوئی زور زبر نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا، ان پر تیرا کوئی دھوکہ اثر نہیں کرے گا۔ یہاں ہم قرآن کریم کی وہ آیات بھی دیکھیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن فرما رہا ہے کہ جب سارا معاملہ ہو جائے گا اور برے لوگ شیاطین کو ملامت کریں گے تو وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، تم مجھے کیوں برا بھلا کہتے ہو، اپنے آپ کو برا بھلا کہو۔ یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہے گا بتاؤ تمہیں تو قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے طور پر واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ شیطان سے بچنا، میرے تمام ہیلوں کے بارے میں، میرے تمام بہانوں کے بارے میں، میرے تمام جالوں کے بارے میں، میری تمام چالوں کے بارے میں، سارا کچھ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا تھا۔ فلا تلومونی، اب مجھے نہ برا بھلا کہو، ولوموا انفسکم، اب اپنے آپ کو ملامت کرو، کیوں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم میرے جال میں کیوں پھنسے؟ آج نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ تو قرآن کریم نے بہت واضح طور پر ذکر کیا۔ تو اب اس نے جو ایک بنیادی اپنا اس نے سارے ہتھیار بھی دنیا کے سامنے واضح کر دیے۔ قرآن کریم نے اس کی ساری چالوں کو بھی بیان کر دیا کہ کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، وہ گناہوں کو بھی آراستہ کرے گا۔ اور پھر قرآن کریم سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے آپ سے پہلی جو امتیں ہیں ان میں بھی رسول بھیجے تھے، ہم نے ان میں بھی راہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ان میں بھی رسول بھیجے۔ ہوا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے تمام گناہ ان کے سامنے سجا سوار کر دکھائے، ان کی غلطیاں ان کے سامنے آراستہ کر کے دکھائیں۔ جب انسان کے سامنے غلطی ہی آراستہ کر کے دکھا دی جائے، اس کا گناہ ہی اس کے سامنے سجا سوار کر دکھایا جائے تو وہ گناہ کو کیوں گناہ سمجھے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دے کر بڑا خوب سمجھایا تھا، اور وہ مثال ہم اس مثال کو بخوبی جانتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہروں میں رہتے ہیں، جن لوگوں نے وہ معاملہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور وہ ہم نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، ہم دیہات میں جب زمین دوسری زمین کے ساتھ ملتی ہے تو درمیان میں بنی ہوتی ہے، اس بنی کے اوپر جو سبزی وغیرہ، جو بھی چارہ وغیرہ، فصل وغیرہ اگتی ہے، وہ دونوں میں سے کسی کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے بھی منع فرمایا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے، فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ظاہر، حرام بھی واضح اور ظاہر، درمیان میں مشتبہات ہیں کہ جو یہاں جانور کے بارے میں جس نے یہاں منہ مارا نا وہ اگلے کے کھیت میں بھی منہ مارے گا۔ تو قرآن نے تو ہمیں واضح طور پر ذکر کیا۔
تو قرآن نے پھر یہ بھی ذکر کیا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، شیطان ان کے اعمال خوبصورت کر کے خوشنما کر کے ان کو دکھاتا رہا۔ پھر اس کے بعد قرآن ایک جملہ کہتا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اور وہ پھر شیطان کے ساتھی بن گئے، وہ پھر شیطان کے ساتھی بن گئے، ان کا ولی، ان کا دوست کون بن گیا؟ شیطان بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر میں ایسوں کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اب اس جملے پر غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف بھی رسول بھیجے، رسول بھی آئے، اور دوسری طرف شیطان نے ان کے گناہ ان کے سامنے آراستہ کر کے دکھائے، خوشنما کر کے دکھائے۔ ایک طرف انبیاء کی دعوت اور دوسری طرف شیطان کا ان اعمال کو خوشنما کر کے دکھانا، آراستہ کر کے دکھانا۔ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کو پیرالل بیان کیا۔ ایک طرف قرآن بیان کرتا ہے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، زکوٰۃ نکالو گے، اللہ کے راستے میں دو گے، ہو سکتا ہے تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے۔ شیطان کے اس جملے کو اللہ نے حکم فرمایا۔ اب یہ وہی لوگ آگے نا جن کے لیے قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے گناہ ان کو خوشنما کر کے آراستہ کر کے دکھائے گا۔ شیطان حکم دیتا ہے بالفحشاء، یہاں آپ جو بھی معنی لے لیں، اللہ کی نافرمانی کا ہر عمل وہ فحش میں آتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا ہر عمل فحش میں آتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے یار تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ذرا گناہ کر لیا جائے، بڑی عمر پڑی ہے، بڑا وقت پڑا ہے، پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ دھوکہ ہے جس دھوکے میں وہ مبتلا کرتا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، تم سے فضل کا وعدہ کرتا ہے، تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور تم سے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ سورہ جمعہ کے آخر میں کیا ارشاد ہوا کہ محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ جب ان لوگوں نے مال تجارت دیکھا، دنیا دیکھی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، دنیا کا مال دیکھا تو یہ آپ کے پاس سے دور ہوتے چلے گئے، آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ بلا رہے تھے ان کو اللہ کی طرف، انہوں نے دنیا کا مال دیکھا تو یہ دنیا کے مال کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ فرمایا انہیں پتہ چلتا ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اللہ کے پاس جو ہے وہ ان کے لہو و لعب سے، ان کے مال تجارت سے کہیں بہتر ہے، جبکہ رزق دینے والا بھی وہ ہے اور بہترین رزق دینے والا۔ تو ہمیں شیطان نے اس دوڑ میں لگا دیا۔ تو قرآن فرما رہا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انبیاء نے سیدھا راستہ دکھایا، شیاطین نے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھایا۔ تو جو نبوی محنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، سارے انبیاء کا یہی ایک ہی راستہ ہے نا، جو اس راستے کو اختیار کرتے ہیں وہ انبیاء کو اپنا امام مانتے ہیں اور پھر سیدھے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور جو شیطان کی اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں پھر قرآن کریم فرماتا ہے فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، ان کا مددگار کون ہے؟ ان کا رہبر، ان کا رہنما، ان کا دوست، ان کا آقا شیطان ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب یہاں ایک بات مفسرین کہتے ہیں سب سے بنیادی وجہ جو لوگوں کو رسولوں کی، ایک طرف سارے رسول ہیں، جو لوگوں کو رسولوں کی دعوت قبول کرنے سے روک دیتی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قبول کرنے سے روک دیتی ہے، وہ ہے کہ گناہ اور اس کی برائی، اس کا احساس انسان کے اندر سے ختم ہو گیا۔ گناہ کی جو برائی کا جو احساس ہے، گناہ کا جو احساس ہے، وہ انسان کے اندر سے شیطان نے ختم کر دیا۔ آپ اس کی اگر بنیادی مثال لے لیں،
آپ سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہم سارے اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ آج معاشرے میں رشوت کو کون گناہ سمجھتا ہے؟ ماں سوائے دینے والوں کے۔ دینے والے اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں، لیکن معاشرے میں جتنے بھی لوگ رشوت لے رہے ہیں وہ اس کو جائز سمجھ کر لیتے ہیں کہ حرام سمجھ کے لیتے ہیں۔ وہ منہ سے کہتے ہوں گے، اگر منہ سے کہتے بھی ہوں گے یہ ناجائز ہے۔ ایک بات ہم نے ابتدا میں ذکر کی، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، شیطان ان کے لیے آراستہ کر دیتا ہے۔ آراستہ کیا کرتا ہے؟ اب کسی بھی پوچھ لیں کسی بھی بندے سے، سرکاری آدمی سے، وہ کہے گا جی مجبوری ہے جی، گناہ کو وہ مجبوری کا نام دے دے گا لیکن لے گا ضرور۔ آج اس آیت کے تحت جب میں نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے رسول بھیجے، سارے رسول آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنی بھی امتوں کی طرف آئے، سب کا یہی پیغام تھا، لیکن اس کے بالمقابل شیطان نے کیا کیا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے گناہ ان کے سامنے آراستہ کر کے پیش کیے۔ ہماری شریعت مطہرہ میں اس کو آپ کہہ لیں کہ ضمیر، جب انسان کا ضمیر مر جائے، جس کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ بیان کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام کی وہ حدیث، فرمایا جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک دھبا، ایک داغ لگ جاتا ہے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا داغ لگتا ہے۔ اگر اس کو خیال آ جائے کہ یہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، وہ توبہ کر لے گا، لیکن جب ایک دھبا لگ جاتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، شیطان اسے آراستہ کر کے دکھاتا ہے، کوئی نہیں خیر ہے، کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچتی ہے، قرآن نے فرمایا ان کے دل سیاہ ہو گئے، ان کے دلوں پر زنگ آ چکا ہے۔ جب دل پر زنگ آ گیا، آج معاشرے میں آپ کسی بھی سرکاری محکمے میں چلے جائیں، آپ بغیر پیسوں کے دیے کوئی کام ہمارے ملک میں کروا کر دکھا دیں، کوئی کام نیچے سے لے کر اوپر تک سرکاری محکمہ ہو، اس سرکاری محکمے میں آپ کوئی کام دکھائیں اس کے بغیر، تو قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ شیطان نے کیا کہا؟ اے باری تعالیٰ میں ان کے سامنے ایسا آراستہ کروں گا، ایسا گمراہ کروں گا کہ یہ گمراہی پر اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھیں گے، یہ اپنے آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے، بلکہ یہ اس کی صفائیاں دیں گے۔ کیا کریں جی، مجبوری ہے۔ آپ میں سے آپ سب کا، ہم سب کا واسطہ سرکاری محکموں سے پڑتا، کوئی ایک بھی جائز کام بھی معاشرے میں مجھے بتائیے گا، میں یہیں برسر منبر اس کی تحسین کروں گا، اپنے الفاظ سے رجوع بھی کروں گا، کوئی ایک سرکاری کام بھی ایسا ہو، جائز کام بھی، جس کے لیے آپ کو پیسے نہ دینے پڑتے ہیں، وہ کہیں نذرانے کے نام پر، کہیں بخشش کے نام پر، کہیں تحفے کے نام پر، کہیں مٹھائی کے نام پر، کہیں سلامی کے نام پر دینا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا۔ اب وہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا الراشی، وہ کتنا بڑا گناہ اس کے بارے میں کہ وہ لینے والا کیسا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنی سواری پر لعنت کی تھی، کسی نے اپنی سواری پر لعنت کی، فرمایا اس کو لے کر ہماری اس جماعت سے باہر چلے جاؤ۔ تم نے اتنا بڑا جملہ کہا، جس کو رحمت سے محروم کر رہے ہو اس کا ہماری جماعت میں کیا کام؟ تو اب معاشرے میں وہ عام ہے، اس کا نام بدل دیا گیا، اس کو تحفے کا نام دے دیا گیا۔ شریعت مطہرہ میں ہمارے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی سرکاری عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، اس سرکاری عہدے پر فائز ہونے کے بعد کوئی بندہ اس کے لیے تحفہ لے کر آئے تو اس کے لیے وہ تحفہ لینا قبول جائز نہیں ہے۔ جیسے ایک واقعہ آپ کو سناؤں، اس کا مفہوم اور خلاصہ کچھ یوں ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدسہ میں کچھ لوگوں کو آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا۔ اب اس زمانے میں سرکاری اہلکار ہوا کرتے تھے اسلامی حکومت کے،
جو جا کے حساب لگاتے بھی کتنے جانور ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنی گائیں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کا وہ حساب بنتا، وہ زکوٰۃ وہاں سے لیتے اور زکوٰۃ لے کر اسلامی حکومت کے دربار میں آ جاتے۔ اب کچھ معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کو وہاں تحفہ ملنے لگا، کچھ لوگوں کو وہاں تحفہ ملنے لگا، اور وہ جب آتے تو وہ کہتے جی یہ زکوٰۃ ہے، یہ تحفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے رہتی دنیا تک کے لیے، ہر سرکاری ملازم کے لیے وہ بڑا اہم حصہ ہے، فرمایا یہ گھر بیٹھا رہتا، یہ گھر بیٹھا رہتا پھر اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے؟ پھر میں دیکھتا ہوں اس کو تحفہ کون دیتا ہے۔ یہ تحفہ نہیں ہے، یہ اس کی اس سرکاری جو ڈیوٹی ہے اس کے اندر نرمی کا کچھ نذرانہ ہے۔ اب یہ ایک معاملہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں سود کا معاملہ ہے، بینکوں میں سودی لین دین، کوئی بینک اس سے خالی نظر نہیں آتا۔ اور وہ بات جو قرآن نے بیان فرمائی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، اس نے کیا کر دیا؟ آراستہ کر دیا، سنوار کے پیش کر دیا۔ اب جب سنوار کے پیش کر دیا، ہم کسی کی غیبت کریں، قرآن نے کتنے سخت الفاظ بیان کیے، اپنے بھائی کا، اور بھائی بھی زندہ نہیں، جب وہ دنیا سے چلا گیا ہو اس بھائی کا گوشت۔ قرآن کی تشبیہ پر غور کیجئے گا کہ جب مر جائے نا تو پھر ہر بندہ آ جاتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر وہ آ جاتے ہیں جی منہ دیکھ لینے دو جی اس کا ہمیں، وہ جیتے جی تو حال نہیں پوچھا، اب منہ دیکھنے کے لیے سارے آ جاتے ہیں، پھر رکوا کر منہ دیکھا جاتا ہے۔ قرآن نے تشبیہ بھی وہ دی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند جانتے ہو، لیکن ہماری مجالس میں صبح و شام ہم یہ گناہ لذت سمجھ کر شب و روز کرتے ہیں، ہمیں اس کی برائی معلوم، برائی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے ہم اس کو کرتے ہیں، بڑی لذت کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر ایک اور ہمارے ہاں مذاق اڑانا، قرآن نے بڑا واضح طور پر ذکر کیا، ایمان والے مردوں کو علیحدہ مخاطب کیا، عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اللہ کے ہاں بہتر ہو، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، وہ تم سے اچھا ہو۔ اور اس میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ وہ درخت پر چڑھے تھے تو ان کی باریک پنڈلیاں، پتلی وہ پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ دوست مسکرا پڑے کہ ان کی پنڈلیاں کتنی پتلی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کے ترازو میں کس قدر وزنی ہے؟ تمہیں پتہ ہی ہے کہ اللہ کے ترازو میں ان کا وزن کتنا ہے؟ تو قرآن نے فرمایا کہ شیطان نے کیا کیا؟ لَأُزَيِّنَنَّ، ایک طرف رسولوں کی دعوت ہے، ایک طرف شیطان کے آراستہ کیے ہوئے اعمال ہیں۔ آج جتنے بھی معاملات ہیں آپ کو نظر آئیں گے، ان سارے معاملات میں یہ چیز سر فہرست آئے گی کہ شیطان ان کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ جب ان کو آراستہ کر کے دکھاتا ہے تو پھر ہر بندہ اس کی جسٹیفیکیشن، اس کی صفائی دیتا ہے، نہیں جی یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے۔ تو وہ معاملہ ہمارے اندر، وہ بچپن سے ہم اس کی صفائیاں دینے لگ پڑتے، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کا جو راستہ رکھا وہ غلطی پر اپنے آپ کو شرمندہ کرنا، غلطی پر اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا، اپنے گناہ کا اقرار کرنا۔ اور شیطان کا راستہ کیا ہے؟ غلطی پر اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ تو نے ایسا کیا، سارا میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، سارا کچھ تو نے لکھا ہے، تو نے ایسا کیا۔ تو شیطان نے پھر یہ سارے معاملات رکھے۔ پھر قرآن کریم ایک اور سوال کرتا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، محبوب ان سے سوال کریں، ان سے پوچھئے تمہیں بتائیں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے، تمہیں بتائیں۔ اب یہ سوال ہم سب سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، تمہیں خبر دیں، بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
کہ اعمال میں سب سے زیادہ ناکام، سب سے زیادہ نامراد کون ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس نے ساری زندگی، ساری بھاگ دوڑ دنیا سنوارنے میں گزار دی، ساری زندگی دنیا سنوارنے میں گزار دی، وہم یحسبون، اور ان کے گمان میں یہ تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ حالانکہ مومن کے پیش نظر یہ نہیں ہوتا، مومن کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں دنیا میں اس کا ثواب تھوڑا ہے، آخرت میں زیادہ ہے۔ وہ یہ پیش نظر رکھ کے کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا، مجھے آخرت میں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ہمیں تو ایک سبق دیا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو مومن تو ہر کام کرتے ہوئے یہ پیش نظر رکھتا ہے کہ میری دنیا نہ سنورے، میری دنیا کے ساتھ میری آخرت بھی سنور جائے۔ تو قرآن نے فرمایا سب سے ناکام کون ہے؟ جس نے ساری زندگی دنیا سنوارنے میں گزار دی، آخرت سے وہ غافل ہو گیا۔ اچھا، اب وہ آراستہ کیسے کرتا ہے؟ ابھی چند دن پہلے ہم نے صبح کے درس میں حدیث پاک پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ فرات پیچھے ہٹ جائے گا اور وہاں سے جبل من ذہب، سونے کا پہاڑ نکل آئے گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی اس میں یہ ہے کہ سارے مسلمان اس سے دور رہیں، لیکن ہوگا کیا؟ آج یہ حدیث بڑی مشہور ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں 3-4 مقام پر امام احمد بن حنبل اس کو لے کر آئے۔ اب 1400 سال سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، ائمہ محدثین اس کو بیان کر رہے ہیں، امت تک یہ باتیں پہنچ رہی ہیں، لیکن اور پھر علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے، علاقہ بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوگا کہ وہاں قبضے کے لیے لوگ لڑیں گے اور ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ میں بچ جاؤں گا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 10 میں سے 9 مر جائیں گے، 1 بچے گا، 100 میں سے 99 مر جائیں گے، 1 بچے گا۔ اب سارے جانتے بوجھتے بھی اس کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے خلاف نکل پڑیں گے، سب کو پتہ ہوگا۔ ایک اور قرآن کریم کی مثال، ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے معاملات دکھائے، سارے معجزات دکھائے، پھر تازہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ ان کے لیے سمندر خشک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سمندر خشک، فرعون ڈوب گیا۔ اس سارے معاملے کے بعد بھی معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ جاتے، جبکہ ہارون علیہ السلام ان میں موجود ہیں، اور ہارون علیہ السلام انہیں تنبیہ کرتے ہیں بار بار کہ یہ کام نہ کرو۔ ہارون علیہ السلام کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ بچھڑے کی پوجا میں لگ جاتے ہیں، جنہوں نے اتنی ساری نشانیاں دیکھی تھی۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں گویا ساری آیات، بینات، معجزات دیکھنے کے بعد بھی گمراہی سے انسان بچ نہیں سکتا۔ شیطان ان کو سب کچھ آراستہ کر کے دکھائے گا کہ وہ آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر بھی گمراہ بعد میں ہو جائیں گے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا سوکھ گیا، اس میں سے ہم نکل رہے ہیں، سارے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ بچھڑے کی پوجا میں لگے، گمراہ ہوئے۔ قرآن یہی بیان کرتا ہے کہ مومنوں تمہارے ساتھ شیطان ہے، وہ تمہارے اعمال تمہیں آراستہ کر کر کے دکھائے گا۔ اسی لیے ہم خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں ایک آیت بطور تحفہ دی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر استقامت دے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ جس طرح نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ اکثر مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو شیاطین آج بھی اسی در پہ ہیں کہ ہمیں آراستہ کر کے دکھائیں۔ اور پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے رازدار ہیں، انہوں نے ایک جملہ کہا، امام ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں
شراب سے زیادہ خطرناک فتنے ہیں۔ شراب کوئی زیادہ لوگوں کی عقل خراب نہیں کرتی، شراب عقل خراب کرتی ہے، لیکن فتنے اس سے زیادہ تیز ہیں، سنگین ہے کہ عقل کو خراب کر دیتے۔ اور پھر وہ بڑی مشہور حدیث، آج کے دور میں اس حدیث کا آپ تعین کریں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر میں بارش کی قطروں کی تیزی سے زیادہ فتنے نازل ہو رہے ہیں، بارش کے قطروں کی تیزی سے زیادہ۔ حل ترون ما ارا، تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا فإنی لأری الفتن، میں فتن دیکھ رہا ہوں، تقع خلال بیوتکم کقطع القطر، جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں اتنی تیزی سے زیادہ فتنے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے استاد گرامی سلیم زمان صاحب کہتے ہیں موجودہ دور میں موبائل دیکھ لیں، ہر گھر میں، ہر بستر پر، ہمارا نوجوان بچہ ہر بستر پر، وہ جس طرح دور جدید آتا جا رہا ہے یہ فتنے کے سامان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آج یہ فتنہ نہیں بن گیا ہمارے لیے؟ بولیے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھنا، حضرت واصف علی واصف نے خوب کہا تھا کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، اس کو ہر دور کے اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا میں بارش کے قطروں سے زیادہ دیکھ رہا ہوں تیزی سے، ہر گھر میں۔ آج کون سا گھر ہے جو موبائل سے خالی ہے؟ اور کون سا نوجوان ہے جو اس کے فتنے سے الا ماشاءاللہ اپنے آپ کو بچا سکا؟ تو قرآن نے ہمیں واضح طور پر دو جملے کہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کیا کرے گا؟ ان کے گناہ ان کے سامنے آراستہ کر کے دکھائے گا۔ تو آج جتنے بھی گناہ ہیں شیطان ان کو آراستہ کر کے دکھا رہا ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یار یہ 2 نمبری کیوں کرتے ہو، وہ کہے گا جی میرا گزارا نہیں ہوتا۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، میرا گزارا نہیں ہوتا اگر میں یہ نہ کروں، اگر میں یہ نہ کروں۔ ہر شخص اپنی اپنی چیز کو مہنگے داموں بیچنے کی کوشش کرتا ہے اور نام دیتا ہے حکمرانوں کے اوپر کہ جی فلاں نے یہ مہنگائی کر دی۔ تو وہ جو خود یہ مصنوعی طور پر کام کرتے ہیں، اگر ہر آدمی اپنے اپنے معاملات کا احتساب کرنا شروع کرے تو معاملہ تو صاف ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر گناہ دوسرے کے سر پہ ڈالتے ہیں، جی فلاں نے کیا، میرا نہیں ہوتا، جی اوپر سے نیچے تک یہی معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، قبر میں جاؤں گا، اپنے معاملات کا جواب میں دوں گا، قبر میں آپ جائیں گے، آپ اپنے معاملات کا جواب آپ دیں گے، کوئی کسی کے معاملات کا جواب دینے نہیں آئے گا۔ وہ قبر میں کسی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یہ مردہ جانتا ہے، کوئی تو نہیں جانتا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کیا خبر کہ کوئی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کوئی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اوپر تو سب کے مٹی ڈلی ہوئی۔ کسی کو نہیں پتا کہ میں اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے جو کر رہا ہوں اس کا مجھے کچھ فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سارا کا سارا دنیا میں رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں شیاطین کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا